بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی دوستو، آپ سے ایک گزارش ہے کہ میرا چینل انبیاء کے معجزے سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جی دوستو، آج کا موضوع ہے سیدنا حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگ موصل میں رہتے تھے اور کفر، شرک، بت پرستی میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ آپ نے انہیں ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کے متعلق حکم دیا، لیکن قوم نے آپ کی تکذیب کی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آگاہ کیا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ آپ خود ان لوگوں سے ناراض ہو کر شہر سے باہر چلے گئے۔ جب انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو بہت خوف میں مبتلا ہو گئے۔ اب آپ عذاب ضرور آئے گا۔ آپ علیہ السلام نے ان کو ایک خاص مدت تک دنیاوی مال و متاع سے نفع حاصل کرنے کی مہلت دی۔ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو فلاں وقت تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ مہلت کی مدت میں کی گئی اقوال یہ ہیں، وہ مدت 40 دن تھی یا وہ مدت 3 دن تھی۔ تفسیر کبیر کے مطابق جب 35 دن گزر گئے تو آسمان پر شدید سیاہ بادل چھا گئے جن سے بہت زیادہ دھواں نکلنے لگا۔ وہ دھواں شہر تک پہنچ گیا اور اس نے مکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب وہ لوگ سمجھ گئے کہ یونس علیہ السلام نے جس عذاب کے آنے کے متعلق کہا تھا وہ آنے ہی والا ہے۔ وہ اتنے شدید خوف میں مبتلا ہوئے کہ ڈر کے مارے شہر کو چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے۔ انہوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو جدا کر دیا، یہاں تک کہ تمام جانوروں اور ان کے بچوں کو بھی جدا جدا کر دیا، جبکہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو کر ایک دوسرے کی طرف مشتاق ہونے کی وجہ سے بے قرار ہو گئے۔ وہ اپنی آوازیں نکالنے لگے، ان جانوروں کی دردناک آوازیں زبان حال سے آہا وہ ذرا ایک عجیب دردناک منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ سب انسان، مرد، عورتیں، بچے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے تھے، رو رہے تھے اور عرض کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ہم تجھ پر اور تیرے نبی یونس علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں۔ اے مولا کائنات، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمیں آنے والے عذاب سے محفوظ رکھ۔ انہوں نے اگر کسی ایک دوسرے پر مظالم کیے ہوئے تھے تو ان کو معاف کرایا، اگر کسی کے حق غضب کیے ہوئے تھے تو وہ واپس کیے۔ توبہ کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی کی اجازت کے بغیر انہوں نے کوئی پتھر اپنے مکانوں کی بنیادوں میں لگایا تھا تو بنیادیں کھود کر وہ پتھر نکال کر واپس کیا۔ جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا، سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا اور ان سے عذاب سے دور کر دیا۔ وہ دن عاشوراء کا دن تھا، یعنی 10 محرم الحرام اور جمعہ کا دن تھا۔ وہ اپنے ایک بزرگ عالم کے پاس جا کر پوچھ رہے تھے کہ ہم پر عذاب آنے والا ہے، ہم کیا کریں؟ اس نے انہیں مشورہ دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرو۔ سبحان اللہ۔ اس وقت بھی زندہ رہنے والے، جب کوئی زندہ نہیں رہے گا، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، ہمیشہ زندہ رہنے والے، تیرے بغیر کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ، بے شک ہمارے گناہ بہت بڑے ہیں، حد سے بڑھ چکے ہیں، تو عظیم ہے اور جلیل القدر ہے، اور ہمارے ساتھ وہ سلوک کر جو تیری شان کے لائق ہے، کیونکہ تو رحیم و کریم ہے، لہذا تیری شان کریمی کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ فرما۔
اور ہمارے ساتھ وہ سلوک فرما جس کے ہم حقدار ہیں۔ فرعون عذاب کو دیکھ کر ایمان لایا اور توبہ کی، لیکن اس کے ایمان لانے اور توبہ کرنے کو قبول نہیں کیا گیا۔ اور یونس علیہ السلام کی قوم کے ایمان کی توبہ کو کیوں قبول کیا گیا؟ یونس علیہ السلام جواب: فرعون نے عذاب کو دیکھ کر توبہ کی تھی، کیونکہ جب وہ غرق ہونے لگا تھا تو اس نے کہا تھا میں ایمان لاتا ہوں، لیکن یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے صرف علامات عذاب کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیا تھا اور توبہ کر لی تھی کہ اب عذاب آنے ہی والا ہے۔ اب فرق واضح ہو گیا کہ فرعون کا ایمان عذاب کے مشاہدہ کرنے پر اور ان کے ایمان عذاب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے تھا۔ اللہ اکبر۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیسے؟ حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے اور قوم نے آپ کے پیچھے توبہ کر لی، لیکن آپ واپس لوٹ کر نہ آئے، تو آپ اپنے سفر کے دوران دریا کو عبور کرنے کے لیے کشتی پر سوار ہوئے، لیکن کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ اس وقت کے دستور اور رواج کے مطابق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہو اور کشتی میں سوار ہو تو وہ کشتی اس وقت تک کنارے پر نہیں پہنچتی جب تک کہ اس غلام کو کشتی سے اتار نہ لیں۔ اب کشتی بھنور میں پھنسنے پر ان لوگوں نے قرا ڈالا جو حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ 3 دفعہ قرا آپ کے نام ہی نکلا، تو آپ نے فرمایا کہ میں ہی غلام ہوں جو اپنا آقا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے یعنی یونس علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی تاکہ کشتی کے دوسرے لوگ کنارہ پر پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کے دل میں القاء کیا اور حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے، لیکن یہ خیال کرنا تمہارا پیٹ ان کے لیے قید خانہ بنایا ہے، انہیں تمہارا لقمہ نہیں بنایا، اس لیے انہیں خراش تک نہ آنے دی جائے، ان کو بال برابر بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس طرح آپ مچھلی کے پیٹ میں آ گئے، یہ آپ پر ایک امتحان تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے تھے، اور مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے، تو رب تعالیٰ نے آپ پر رحم فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک حدیث شریف کا ہی معنی ہے، اگرچہ الفاظ حدیث شریف کے نہیں ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی آسائش میں اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا، کثیر نمازیں ادا کرنا اور مچھلی کے پیٹ میں بھی رب تعالیٰ کو یاد کرنا ہی کام آیا۔ مچھلی کے پیٹ میں آپ علیہ السلام کی دعا اور ترجمہ: تو اندھیروں میں پکارا کوئی معبود نہیں سوا تیرے پاکی ہے، تجھ کو بے شک مجھ سے بے جا ہوا۔ ظلمات جمع ذکر کیا کئی طریقیاں، اس لیے کہ آپ دریا کی تاریکی، رات کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی میں تھے۔ ان اندھیروں میں آپ نے رب تعالیٰ کے حضور التجا کی، اے اللہ میں جو تیرے حکم کے انتظار سے پہلے آ گیا، یہ مجھ سے بے جا ہوا، تو ان کلمات سے آپ کی دعا کو قبول کر لیا گیا، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دی، اور ایسی ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو۔ سبحان اللہ۔ یعنی یونس علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اظہار عجز کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے غم سے نجات عطا فرمائی۔ اور اسی طرح اگر مسلمانوں میں سے کسی نے بھی اپنی پریشانیوں کے لیے فریاد رب سے طلب کی تو سچے دل سے تائب ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی فریاد کو بھی قبول کرے گا۔ سبحان اللہ۔ مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، ہم نے اسے میدان میں ڈال دیا، یعنی کہ مچھلی کو حکم دیا، اس نے میدان میں ڈال دیا، وہ بیمار تھا اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ لگایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام پر اس کو اس لیے اگایا
یعنی کہ کدو کو اس لیے اگایا کہ آپ پر سایہ کرے اور آپ کو ٹھنڈک پہنچائے اور آپ کو اس کے پتے مس کریں، سبحان اللہ، اور اس کے بڑے پتے آپ پر رہیں تاکہ آپ پر مکھیاں نہ بیٹھیں، کیونکہ بیان کیا جاتا ہے کہ کدو کے پتوں پر مکھیاں نہیں بیٹھتی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے وقت نو مولود بچے یا چوزے وغیرہ کی طرح تھے، یعنی آپ کا چمڑا بہت نرم و نازک تھا، اس پر کوئی بال وغیرہ نہیں تھے۔ آپ کے لیے مکھیاں کا باعث تکلیف ہو سکتی تھی اور سخت چیز کا مس کرنا اور سورج کی گرمی آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر مہربانی سے آپ کو اس کے سایہ سے آرام پہنچایا، اور کدو کے پتے اتارے ہوئے چمڑے کے لیے بھی مفید ہوتے ہیں، اس لیے بھی کدو کو اگایا کہ اس کے پتے آپ کے چمڑے کے لیے فائدہ مند ہو سکیں۔ خیال رہے کہ شجرہ تو اسے کہتے ہیں جس میں تنا ہو، اگرچہ کدو کی بیل ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے درخت کی طرح بڑا تناور بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بکری کو آپ پر مقرر کر دیا تھا جو آپ کو دودھ پلاتی تھی، اس طرح پھر بھی آپ کو توانائی، جسم کی پختہ جلد اور بال عطا کر دیے گئے۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت 3 دن، 7 دن، 20 دن اور 1 ماہ مختلف اقوال ہیں بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہی معلوم ہے کہ کس دلیل سے یہ مدت مقرر ہوئی ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر کرنا دوستوں کو، اور میرے چینل سبسکرائب کرنا اور کمنٹس میں اپنی رائے دینا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے جی، آمین ثم آمین۔